الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور محترم پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے غزوات نبوی میں خواتین کا کردار. عزیز سامعین کرام، پچھلے 2 سیشنز میں ہم نے عورت کے 2 نمایاں روپ دیکھے. ایک ہے ماں کا کردار اور دوسرا ہے امور خانہ داری میں عورت کا کردار. آج ہم دیکھیں گے کہ عورت کا تیسرا روپ ہم دیکھیں گے اور وہ ہے جنگ اور جہادوں میں خواتین کا کردار. عزیز سامعین کرام، یہی وہ جہاد ہے کہ جس کے سلسلے میں احادیث کریمہ میں آتا ہے. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لے آنا. پھر سوال کیا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے، تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے، تو کہا گیا حج مبرور کرنا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مرنے والے انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ وہ انسان جو اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرتا ہے اس کا عمل قیامت تک ثابت رکھا جاتا ہے اور قبر کے فتنے سے وہ مامون رہتا ہے. پھر قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی جہاد کے سلسلے میں، انہی مجاہدین کے سلسلے میں فرماتے ہیں جو مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے ہم ضرور دکھا دیں گے انہیں اپنے راستے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ محسنین ہی کے ساتھ ہے. عزیز سامعین کرام، یہ ہے ایک مجاہد کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ. یہ ہے وہ جو ہمیں احادیث کریمہ اور قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا خواتین نے بھی غزوات نبوی میں جنگوں میں شرکت کی تھی، مجاہدوں میں شرکت کی تھی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا تھا، اور اگر دیا تھا تو کس کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں ان کا ساتھ دیا تھا. آئیے آج کے اس مقررہ وقت میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز سامعین کرام، عام عرب روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو کئی مقاصد کے لیے جنگ میں لے جایا جاتا تھا. غزوہ احد اور غزوہ حنین میں قریشی اپنے چیدہ اور تمام خواتین کو میدان جنگ میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. وہ گانا بجا بجا کر ان میں جوش و خروش پیدا کرتی ہیں، مختلف قسم کی رفاہی خدمات بھی انجام دیتی ہیں اور جنگ کو شعلوں کو بھی بھڑکایا کرتی تھیں. ان خواتین کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے پیر وقت ابتلا میں یعنی کہ مشکلات کے وقت میں اکھڑ نہ جائیں، لوگ پیچھے نہ ہٹ جائیں، بلکہ مشکل حالات میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. وہ خواتین کو دیکھ کر بزدلی سے فرار کا راستہ اختیار نہ کر لیں اور نہ ہی بھاگ کر واپس آنے کے بارے میں کوئی سوچ ان کے ذہن میں بھی آئے. یہ تو تھی ان کفار و مشرکین کے مقاصد جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جہاد کے لیے جایا کرتی تھیں. لیکن روایت سوانے، آثار سیرت اور احادیث نبوی ہمیں بتاتے ہیں کہ اول روز ہی سے مسلمان خواتین اور صحابیات میں روح جہاد ان کے اندر موجود تھی. وہ گھر کے مردوں کی طرح اسلام کی خدمت کے لیے، کلام الہی کی سربلندی کے لیے اور دین و معاشرے کی مدافعت کے لیے تلوار بھی اٹھا سکتی تھی اور ساتھ ساتھ مجاہدین کی خدمت بھی کیا کرتی تھی. آلدو ہم نے کل کی روایت میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر میں جمی رہو کیونکہ یہی تمہارا جہاد ہے. گویا کہ جہاد و قتال کے لیے جانا خواتین کے لیے فرض نہیں تھا کیونکہ یہ اسلامی شریعت کے مطابق ایک مردانہ کام ہے. اس کے باوجود تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خواتین اس معاملے میں بھی پیچھے نہ رہیں، بلکہ متعدد خواتین نے اسلام کے مختلف غزوات اور مہمات میں شرکت کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت بھی دی اور اس کی مرحمت بھی فرمائی. خواتین کی اسی محنت، اسی لگن، اسی کوشش اور اسی چاہ کو دیکھ کر ایک سنت اسلامی وجود میں آئی کہ ضرورت پڑنے پر اور موقع و محل کے لحاظ سے خواتین جہاد میں بھی شرکت کر سکتی ہیں. اسلامی لشکروں کی اگر ہم بات کریں تو خواتین کا ان لشکروں میں شامل ہونے کا مقصد کافرین کے مقاصد سے بالکل الگ تھا، بالکل اونچا تھا، بالکل اعلیٰ اور عرفہ تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور جہاد فی سبیل اللہ ان کا مقصد تھا. خواتین اسلام کا ایک طبقہ ایسا تھا جو غزوات میں حصہ لینے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے، اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت بھی دے دی کہ وہ اس غزوات میں شرکت کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان جنگجو خواتین کی مثالیں کہ کس طرح اسلام کے لیے انہوں نے غزوات نبوی میں شرکت کی اور کیسے اسلام کا بول بالا کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں ایک خاتون حضرت ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے کہ وہ خزرج کے خاندان کی ایک عظیم خاتون تھی. اوس اور خزرج ہم جانتے ہیں کہ 2 اہم ایسے قبیلے تھے جن میں سے خزرج سے یہ تعلق رکھتی تھی. اسلام پر ایمان لے کر آنے کے بعد بیعت کرنے کے علاوہ وہ قرآن پر بھی جمی رہتی تھی. جنگ بدر سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور درخواست کرتی
کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غزوے میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ آپ کے زخمیوں کو دوا کر سکوں، بیماروں کی تیمارداری کر سکوں اور شاید اللہ رب العالمین مجھے شہادت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس جذبہ جہاد پر جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو شہادت عطا فرمانے والا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا تھا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ورقہ رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی میں، یعنی کہ جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت چل رہی تھی، اس کے دوران انہیں کسی غلام یا باندی نے قتل کر دیا اور شہادت کا مقام پر وہ فائز ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح قول نبوی کی تصدیق ہوئی اور انہوں نے شہادت پائی۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں جنگ احد کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں خواتین اسلام میں جاں نثارانہ شرکت اور دل آویز و دلدوز خدمات کا ذکر ہمیں متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے اور وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے خاتون کے ساتھ اپنے پینچے چڑھائے ہوئے اپنے پیٹھ پر مشکیزہ کہتے ہیں چمڑے سے بنے ہوئے ایک تھیلے کو جو بکرے کے چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور پہلے زمانے میں اس میں پانی بھرایا جاتا تھا، اور جس طرح سے کنٹینر بوٹل استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت مشکیزیں استعمال کیے جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ان مشکیزوں کو لادتی ہیں اور سپاہیوں اور زخمیوں کو جا کر پانی پلایا کرتی تھی، اور جب مشکیزہ خالی ہو جاتا تو پھر اسے بھر کر لے کے آتی تھی۔ گویا کہ خدمت کرنے کا یہ عمل لگاتار مسلسل طور پر جاری رہتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا ساتھ سلیم رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں جو یہ خدمت جنگ احد کے دوران انجام دے رہی تھیں۔ اسی طرح حضرت سلیت رضی اللہ عنہا جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں، انہوں نے بھی احد کے مجاہدین کو پانی پلایا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ قسم کی چادریں ان کے پاس آئی تھی تو انہوں نے خواتین مدینہ میں انہیں تقسیم کر دیا، لیکن ایک چادر اس میں سے باقی رہ جاتی ہے۔ کسی شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ اس چادر کو اپنی اہلیہ کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لے کر جائیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کہ سلیت رضی اللہ عنہا کا حق زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی، اور جنگ احد میں انہوں نے ایسی انصاری خاتون تھی جو ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لے آیا کرتی تھی۔ اسی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جہاں ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے، یہ واقعات جو کہ پانی بھر کے لے کر آنے کے اور اس طرح کی مختلف واقعات کا جو تذکرہ کیا ہے، جس سب ہیڈنگ کے اندر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے مردوں کے ساتھ خواتین کا غزوہ اور ان کا قتال، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی یہ خدمات پانی پلانا اور زخمیوں کا علاج کرنا بھی قتال اور جہاد کے معنی سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اسی جنگ احد کے دوران ایک اور صحابیہ حضرت ربیعہ بنت معاو انصاری رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر آتا ہے۔ وہ دوسری خواتین کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتی، پانی پلایا کرتی، زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی، اور شہیدوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا۔ پھر جنگ احد کے دوران ایک خاص تذکرہ آتا ہے عمارہ رضی اللہ عنہا کا۔ ہجرت کا 3 سال ہے، شوال کی 12 تاریخ ہے۔ عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر غزیہ بنت عمرو مازنی نجاری رضی اللہ عنہ اور دونوں بچوں عبداللہ اور حبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوتی ہیں۔ صبح صبح اپنا مشکیزہ لیے ہوئے لوگوں کی کارگزاری دیکھتے ہوئے احد کے میدان کے لیے نکل جاتی ہیں۔ جنگ کے آغاز میں اہل ایمان جو ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد کا حال یہ تھا کہ اہل ایمان شروعات میں کفار اور مشرکین پر غالب آنے لگ جاتے ہیں، انہیں فتح نصیب ہونے لگتی ہے، لیکن اچانک سے اتفاقی طور پر ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو مسلمانوں سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ وہ اس ٹھیلے پر کھڑے رہیں اور وہاں سے ہرگز نہ اترے، کسی حال میں نہ اترے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت میدان میں پڑا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر صحابہ کرام اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور واپس سے مسلمانوں پر پیچھے سے زوردار حملہ ہو جاتا ہے اور جنگ کا پاسا بالکل پلٹ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ اس اچانک حملے کو دیکھ کر مسلمانوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، مجاہدین کے قدم لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں۔ تصور کیجئے سامعین کرام، ایک ایسی جنگ جس میں ہر پہلو سے مسلمان جیت رہے تھے، اچانک سے بازی کا یہ پلٹنا کتنا مشکل ان کے لیے رہا ہوگا۔ مسلمان منتشر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات تھی کہ کفار کا اصل ہدف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے دشمنان اسلام کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا اس وقت جب یہ منظر جنگ میں شریک ہونے والے خواتین دیکھتی ہیں تو پھر جو زخمی سپاہیوں کی مرہم کر رہی ہوتی ہیں، ان کی پٹی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پانی پلا رہی ہوتی ہیں، تو فوراً اپنے مشکیزیں پھینک دیتی ہیں، تلوار اپنی سونت لیتی ہیں اور بپری ہوئی شیرنیوں کی مانند تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتی ہیں اور کفار کے سامنے سینہ سپرد ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا
چٹان بن کر میدان جنگ میں ڈٹ جاتی ہیں اور انتہائی جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ان کے قریب ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آ جاتے ہیں۔ عمارہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ سے جنگ کرنے لگ جاتی ہیں، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے کبھی تلوار کے ذریعے سے دفاع کرتی ہیں تو کبھی تیر چلانے کے ذریعے سے کرتی ہیں۔ تصور کیجئے سامعین کرام، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد زیادہ سے زیادہ صرف 10 افراد موجود تھے اور ان 10 افراد میں سے ایک عمارہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی۔ اسی دوران انہیں کئی سارے زخم لگ جاتے ہیں جو انہیں نڈھال کر دیتے ہیں اور اچانک سے ایک دشمن اسلام چیختا ہوا آتا ہے اور حملہ کرتا ہے کہ مجھے محمد کا پتہ بتاؤ، وہ بچ گیا تو میں اسے نہیں، اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ چند دوسرے مجاہدین اسلام کے ساتھ اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان مجاہدین میں سے ایک حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی۔ وہ دشمنان اسلام پر اس طرح سے وار کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے شانے پر، یعنی کہ عمارہ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ایک شدید زہرا زخم ہو جاتا ہے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی اس کافر پر متعدد ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ دشمن اسلام نے دو ضربیں پہن رکھی تھیں، لہٰذا میری ضربوں کی وجہ سے کوئی نقصان اسے نہیں پہنچا۔ پھر اس کے بعد اچانک سے ایک کافر گھوڑے پر سوار حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک میں اس کافر کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ این اسی وقت ایک دوسرا کافر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیتا ہے۔ ماں اپنے زخمی بیٹے کو دیکھ کر اس کی مرہم پٹی کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو للکارتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹے جاؤ، جب تک دم میں دم ہے لڑتے رہو۔ اسی دوران وہی کافر جس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا تھا پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے، پلٹ کر دوبارہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بہادر عمارہ رضی اللہ عنہ اس بدبخت کافر کی طرف عقاب کی مانند جھپٹ پڑتی ہیں اور انتہائی قوت کے ساتھ ایسا وار کرتی ہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، فرط مسرت سے آپ کا دندان مبارک کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑے بھی دکھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ کو اس پر غالب کر عطا کیا اور تیرے آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی اور تیرے لڑکے کا بدلہ تجھ کو دے دیا، جتنی طاقت تجھ میں ہے اور کسی میں کہاں ہوگی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس بہادری پر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میری نظر پڑتی عمارہ مجھے نظر آتی تھی۔ ایک اور صحابی جو عین اس بات کے شاہد تھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نصیبہ بنت کعب یعنی کہ عمارہ رضی اللہ عنہ کا مقام فلاں فلاں کے مقام سے زیادہ خیر و افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ فرمایا تھا کہ کس طرح عمارہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر میں اپنے کپڑے کو باندھ لیا تھا اور شہید جنگ کی طرح وہ وہاں پر لڑ رہی تھی۔ جو زخم ان کے شانے پر لگ گیا تھا وہ اتنا بڑا زخم تھا کہ سال بھر تک اس کی دوا دارو علاج معالجہ اس کا ہوتا رہا۔ بہرحال جب جنگ کے حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ سنبھل گئے اور مسلمانوں نے اپنے شکستہ قدم جما دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ہمراہ الاسد جانے کی پکار لگائی۔ ایسے گہرے زخم کے ساتھ بھی، تصور کیجئے سامعین کرام، ایسے گہرے زخم کے ساتھ بھی عمارہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کمر کس لی اور اپنے کپڑے باندھ لیے، مگر خون بہنے کے سبب سے وہ ہمراہ الاسد نہ جا سکی۔ رات بھر آپ رضی اللہ عنہ کا علاج چلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے ہیں تو سب سے پہلے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور عمارہ کی خبر مجھے لا کر دو۔ اور جب عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سلامتی کی خبر سناتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے جھوم جاتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، صرف جنگ احد ہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ خلافت صدیقی میں بھی، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ لڑتے لڑتے کٹ کر گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس خاتون کی ہمت کو سلام ہے، ہزاروں سلام ہے، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اسی طرح کی محبت کی آج اسلام کو ضرورت ہے۔ عزیز سامعین کرام، آگے ہم دیکھتے ہیں جنگ احد کے دوران حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے والد محترم کے بارے میں جب وہ سنتی ہیں کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں تو یہ خبر سنتے ہی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے کے لیے فوراً وہ میدان میں کود پڑتی ہیں۔ پھر آگے ہم مثال دیتے ہیں المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی، غزوہ بنی مستلق میں، جہاں کہا جاتا ہے کہ جامع کثیر اور لشکر جرار میں ایک بہت بڑی تعداد اس میں خواتین کی موجود تھی۔ یہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب جویریہ رضی اللہ عنہا مسلمان نہیں تھی، آپ رضی اللہ عنہا بنی مستلق کے سردار کی دختر ارجمن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انہی مقاصد کے لیے جس کی وجہ سے جنگ احد میں نے بیان کیا تھا کہ خواتین جنگ احد میں شرکت کی تھی، اسی وجہ سے یہ اس غزوے کا بھی حصہ بنی تھی۔ اسی جنگ کے دوران آپ رضی اللہ عنہا کو
قید کر لیا جاتا ہے. تصور کیجیے اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ام المومنین نہیں تھی اور وہ مسلمان بھی نہیں تھی, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. فدیہ دے کر جب وہ آزاد ہو جاتی ہیں اس کے بعد ام المومنین بن جاتی ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہا کا کردار دیکھیے کہ رہا ہونے کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد ان کی خیر و برکت سے مجاہدین اسلام نے اپنی تمام کنیزیں اور تمام باندیوں کو انہوں نے آزاد کر دیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ اور کوئی شخصیت اپنی قوم کے لیے بابرکت اور خیر و عافیت کا باعث نہیں ہوئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ 100 گھرانے آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو گئے تھے, چونکہ غزوہ بنی مستلق کے دوران قبیلہ بنو مستلق کے بیشتر آبادی جو مرد و زن اور بچوں پر مشتمل تھی وہ تمام لوگ اس وقت میدان میں موجود تھے. سبحان اللہ. عزیز سامعین کرام, یہ ہوتی ہے خاتون جنہوں نے مختلف طریقوں سے جنگوں کے دوران کئی سارے خدمات انجام دیے. غلامی سے آزادی دلوانا یقیناً ایک بہت بڑا عمل تھا جو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے ادا کیا تھا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں غزوہ بنو مصطلق کے بعد اسی سال کے اختتام پر قریشیوں نے اپنے اتحادی قوت کے ساتھ 10,000 کی لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو وہ نیست و نابود کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی جانب تھی یا ناردرن سائڈ جو تھا وہاں پر ایک خندق کھودنے کا حکم دیتے ہیں, گویا کہ اس طرح مدینہ کو ہر طرف سے انتظام کیا جاتا ہے تاکہ مشرکین اندر داخل نہ ہو سکیں. اس جنگ کو جنگ خندق یا بیٹل آف ٹرینچ یا جنگ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لشکر قریباً 1 مہینے تک محاصرہ کیے ہوئے وہیں پر پڑا رہا. عزیز سامعین کرام, تصور کیجئے یہ ایسا وقت تھا جو مسلمانوں اور اسلامی ریاست کے لیے بہت مشکل اور بہت کٹھن تھا, چونکہ ساری اسلامی حکومت کا سینٹر مدینہ تھا اور اگر قریش اور لشکر کے ساتھ وہاں پر داخل ہو جاتے اور صحیح سے پلاننگ نہ ہوتی اور اگر مدینہ ختم کر دیا جاتا تو اسلام ختم ہو جاتا. ایسے وقت میں خواتین نے اپنا کردار ادا کیا, صبر سے کام لیا یا نہ تو حوصلہ افزائی سے کام لیا اور اس غزوے میں وہ اسلامی لشکر کے ساتھ رہی اور ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سرفروشوں کی خدمات کرتی رہی. اس میں ازواج مطہرات کا جو نام آتا ہے جو سر فہرست ہیں وہ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا. یہ تینوں باری باری محاذ پر اپنے مجاہد اعظم شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ موجود رہتی اور جنگی اور اسلامی خدمات انجام دیا کرتی تھیں. تصور کیجئے سامعین کرام, یہ ایسا سخت ماحول تھا, ایسی سخت گھڑی تھی کہ جب جگر وہ دل منہ کو آ گئے تھے اور ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ کہیں سے کبھی بھی کسی بھی لمحے ان پر حملہ ہو سکتا ہے اور تیریں ان پر برس سکتی ہیں, نیزوں کی بارش ان پر ہو سکتی ہے. لیکن ان خواتین نے ثابت قدمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس وقت وہ بہترین بیوی ہونے کا جو اپنے شوہر کا ہر قدم پر ساتھ دینے کے لیے تیار تھی, وہ خدمات بھی انجام دے رہی تھی. یہ تھی ان کی اسلام سے بے انتہا بے پناہ محبت اور بے پناہ لگاؤ جو ہمیں نظر آتا ہے. ایسے حالات میں جبکہ مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا, محاصرہ کہتے ہیں سیج کو, جہاں پر لشکر ہر طرف سے قوم کو گھیر لیتا ہے تاکہ ایسنشل سپلائیز کے لیے بھی وہ باہر نہ نکل سکے, اگر نکلے بھی تو داخل ہو کر پوری قوم کو ختم کر دیا جائے اور اس طرح سے وہ قوم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے. ایسے حالات تھے جنگ خندق کے یا جنگ احزاب کے موقع پر. بعض انصاری خواتین جیسے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتی تھیں. وقت اتنا سخت اور اتنا کٹھن ہو گیا تھا کہ کئی دنوں تک کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا. بسا اوقات پتیاں کھا کر انہوں نے گزارا کیا. بھوک کے مارے حالات یوں ہو گئے تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے. ایسے میں کھانا فراہم کرنا خواتین کی غالباً سب سے بڑی فوجی خدمت تھی. پھر اسی جنگ کے دوران ہم دیکھتے ہیں یہ دوسرے تمام جو ازواج مطہرات تھیں اور جو دوسری خواتین تھیں وہ اسلام وہ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں انصاری گڑھوں پہ اور قلعوں میں جو ہے وہ موجود تھیں اور وہاں پر محفوظ تھیں. قلعوں کی مجاہدات اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا بھی اس میں موجود تھیں. آپ ایک بوڑھے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قلعے میں دوسرے خواتین اور بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھیں. تبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک یہودی جاسوس کو پتہ چلتا ہے کہ قلعے کے اندر صرف خواتین موجود ہیں اور بچے وہاں پر موجود ہیں, دشمنان اسلام آسانی سے اس قلعے پر حملہ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ صفیہ رضی اللہ عنہا کا طرز عمل دیکھیے, اس مجاہد خاتون کی انتہائی جرت کے ساتھ ان کے قدم کو دیکھیے, نہ گھبراتی ہیں نہ پکارتی ہیں نہ ڈر کو لوگوں میں پھیلاتی ہیں, بلکہ خود اس قلعے سے باہر نکل کر پلک جھپکتے ہی اس یہودی کا کام تمام کر دیتی ہیں, اس کی گردن کو تن سے جدا کرتے ہوئے قلعے کے باہر پھینک دیتی ہیں. یہ دیکھ کر دشمنان اسلام کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. آفرین صدافرین صفیہ رضی اللہ عنہا کی اس جرت پر. اسلام کی تاریخ میں صفیہ بنت عبد المطلب وہ پہلی خاتون ہے جس نے کسی کافر کو واصل جہنم کر دیا تھا. سلام ہو اس عظیم و مجاہد خاتون پر. اس غزوے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا اعلان کرتے ہیں تو کئی سارے صحابہ و صحابیات بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ جنگ و جدال کا خدشہ تھا
وہ ابھی بھی لاحق تھا تو کسی بھی وقت کفار مکہ ان پر چڑھ سے دوڑ سکتے تھے، اسی لیے کئی سارے صحابیات نے خود حفاظتی ہتھیار اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ مکہ پہنچنے پر قریش مسلمانوں کو اندر آنے سے روکتے ہیں اور صلح حدیبیہ سائن ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں دیکھیے جہاں صحابہ کی سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ خانہ کعبہ تک جانے کی انہیں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس نفسیاتی کرب سے وہ گزر رہے تھے۔ ایسے حالات میں وہ خاتون ہی تھی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سجیشن دیتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ ارکان عمرہ کو ادا کرنا شروع کریں، آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام بھی فالو کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی مشورے پر عمل کیا گیا اور تمام صحابہ کرام جاگ پڑے اور قربانی بھی انہوں نے ادا کی اور احرام بھی اتار دیا، جس کی نیت وہ مدینہ سے کرتے ہوئے نکلے تھے۔ یہ ہوتی ہے ایک خاتون کا کردار کہ مشکل حالات میں بھی سوجھ بوجھ سے کام لیتی ہے۔ خواتین نے اپنی سوجھ بوجھ کے ذریعے سے بھی کئی ساری جنگوں اور محاذوں میں صحیح اقدامات اٹھائے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آتے ہیں تو فوراً اس کے بعد شہر خیبر پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مدینے پر حملہ کرنے کا چونکہ وہ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس غزوے کے لیے نکلتے ہیں جسے غزوہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے میں بھی کئی ساری صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہتی ہیں۔ کئی ساری خواتین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اس جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں آپ شامل ہونا چاہتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ ہم پانی پلانے، کھانا کھلانے، زخمیوں کی تیمارداری کرنے اور ایسی دوسری خدمات کے لیے شامل ہونا چاہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی اور برضا و رغبت انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک صحابیہ جو اس وقت کم سن لڑکی تھی ان کا ذکر آتا ہے حضرت امیہ بنت غفاری رضی اللہ عنہا، جو کہ ہجرت کے بعد اسلام لانے کے بعد غزوہ خیبر میں سب سے پہلے وہ شریک ہوئی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ وہ زخمیوں کی تیمارداری کریں گی، ان کی دوا کریں گی اور اپنی بساط بھر مسلمانوں کی مدد بھی کریں گی۔ چونکہ وہ ایک کم سن لڑکی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے اپنی اونٹ پر بٹھا لیا تھا۔ اسی دوران وہ اپنی پہلی ماہانہ اذیت سے گزرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کا طرز عمل دیکھیے، وہ اس غزوے میں پھر بھی حصہ لیتی ہیں، پھر بھی اس میں شریک ہوتی ہیں۔ عزیز سامعین کرام تصور کیجئے آج خواتین چھوٹی چھوٹی تکالیف کی شکایت کرتی ہیں اور وہ اس وقت کی خواتین تھی، اس وقت کی لڑکیاں تھی جو ہر حال میں ہر غزوے میں شرکت کرنے کی اتنی چاہت اور اتنی خواہش ان کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد کرنے کی اتنی خواہش ان کے اندر موجود تھی۔ اسی دوران ایک اور صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی حاملہ بیوی بھی ان کے ساتھ خیبر کے لیے نکلی تھی۔ تصور کیجئے سامعین کرام یہ اس وقت کی بات ہے جب کئی سارے کلومیٹرز کا فاصلہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں طے کرنا پڑتا تھا، لیکن خواتین میں ایسے جذبات تھے سبحان اللہ، اسی راستے کے دوران اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے اور وہ دونوں شوہر اور بیوی غزوے میں شرکت بھی کرتے ہیں، اپنی خدمات بھی انجام دیتے ہیں اور واپس فتح یابی کے ساتھ لوٹتے بھی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے فتح مکہ کے موقع پر خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہیں۔ ان خواتین میں سے جن کا ذکر آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے۔ یہی وہ صحابیہ تھیں کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو سفیان بن حارث الہاشمی رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ہند کے وہ شوہر تھے جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا خاتمہ کیا تھا، اور عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معافی مانگی تو یہ آپ رضی اللہ عنہا ہی تھیں جنہوں نے ان کی معافی کی سفارش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، جس کے بعد دونوں صحابہ کرام کی لسٹ مسلمان ہو گئے اور جو ہے مسلمانوں کی لسٹ میں ان کا نام جو ہے شامل ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں انہوں نے شرکت کی، انہیں کھانا بھی کھلا کر پکا کر ان کو کھلایا کرتی تھیں، ان کے خیموں اور ڈیروں میں رہتی تھیں اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، زخمیوں کا علاج بھی کرتی تھیں اور بیماروں کی تیمارداری بھی وہ کیا کرتی تھیں۔ پھر آگے تذکرہ آتا ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا کا، ان کا ایک دلچسپ قصہ محدثین بتاتے ہیں کہ جنگ حنین کے دوران جب سفر روانہ ہوتا ہے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا میدان حنین میں لشکر کے ساتھ ایک خنجر لے کر پہنچتی ہیں۔ عزیز سامعین کرام یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنی کمر بھی خوب کس لیتی ہیں چونکہ اس وقت وہ حاملہ ہوتی ہے، اور رحم مادر میں عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب ان سے خنجر کے متعلق پوچھتے ہیں تو عزیز سامعین کرام آپ ان کا جواب دیکھیے، اتنا پیارا جواب، اتنا خوبصورت جواب، اتنا ایمان سے لبریز جواب۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی کافر یا مشرک میرے قریب آتا ہے تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ کر رکھ دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر فرط مسرت سے مسکرا دیتے ہیں اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو تائید نبوی کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ قربان جائیے اس خاتون پر جو اس طرح جنگ کے لیے ثابت قدم رہی۔ غزوہ حنین میں ایک اور تذکرہ آتا ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا،
اس کا تذکرہ جنگ احد میں بھی ہم نے کیا تھا. وہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ کے اولین مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگ جاتے ہیں. تصور کیجئے سامعین کرام, ایسے حالات میں جب لوگ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں اور 4 خواتین اس پر جمی رہی. ام سلیم رضی اللہ عنہا, ام سلیت رضی اللہ عنہا اور ام حارث رضی اللہ عنہا اس میں شامل تھیں. اس وقت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں تلوار آبدار موجود تھی. وہ پکارتی ہیں, للکارتی ہیں, انصار کے مسلمانوں کو ڈر کے پیچھے بھاگنے سے انہیں روکتی ہیں, ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی ادا ہے, تمہارا فرار و پسپائی سے کیا کام ہے. یہ جوش اور جذبہ دلانا اس وقت اتنا ضروری تھا, اتنا اہم تھا. جب مرد میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو عزیز سامعین کرام, وہ یہ خواتین ہی تھیں جنہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ وہ کام لیتی ہیں. ام عمارہ رضی اللہ عنہا ایک حوازن کے سورما کو دیکھتی ہیں کہ وہ اونٹ پر پرچم لہرائے ہوئے مسلمانوں کو دوڑا رہا ہے. جب یہ نظارہ دیکھتی ہیں تو اتنا غصہ انہیں آ جاتا ہے کہ وہ اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے اونٹ کی جو کوچ ہوتی ہے اسے کاٹ دیتی ہیں. اور جیسے ہی وہ اپنے پچھلے حصے کی طرف گر جاتا ہے تو وہ اس کا کام تمام کر دیتی ہیں اور اس کی تلوار پر قبضہ جما لیتی ہیں. سبحان اللہ, یہ جانفشانی. پھر وہ دیکھتی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں ننگی تلوار لیے ہوئے صحابہ کرام کو پکار رہے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر پلٹ پڑتے ہیں. اتنا تیز, اتنا غصہ اور اتنا جہاد کے جذبے کو آپ دیکھیے ان کے اندر کہ جیسے ہی ان کے بیٹے 2 قیدیوں کو ان کے سامنے لے کر آتے ہیں تو غصے میں ایک کی گردن کو جو ہے اس کی باڈی سے الگ کر دیتی ہیں. اور پھر عزیز سامعین کرام, آپ ان خواتین کا طرز عمل دیکھیے کہ مسلمان بری طرح سے ہار رہے ہیں. کئی صحابہ کرام تو مکہ تک فرار ہو کر بھاگ جاتے ہیں, لیکن اس حوصلہ افزائی سے واپس پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں اور ساری جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے. اس پسپا ہونے والے مردوں, فرار مجاہدوں کو انہی عورتوں نے غیرت دلائی اور واپس میدان میں انہیں کھینچ کر لے کر آتی ہیں. یہ ہے وہ فوجی لحاظ سے ایک عظیم کارنامہ جس پر جہان زن جس قدر فخر کرے وہ بہت کم ہے. قربان جائیے, قربان جائیے ام عمارہ رضی اللہ عنہا پر. یہ جوش, یہ جذبہ, یہ ولولہ اسی خاتون کے اندر ہو سکتا ہے جس میں جہاد کی, اللہ کے راستے میں کچھ کر گزرنے کا, کچھ دکھانے کا ایک جذبہ اس کے اندر موجود ہو. انہی میں سے ایک اور خاتون جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے حضرت رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہا, جو کہ ایک طبیبہ تھی. ان کے مہارت فن اور عظمت شان کا ایک ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اوسی رضی اللہ عنہ جب جنگ خندق میں شہید ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا کے لیے خیمہ لگواتے ہیں اور حضرت سعد اوسی رضی اللہ عنہ کو اسی خیمے میں رہنے کے لیے کہتے ہیں اور وہیں پر جو ہے ان کے لیے جگہ بناتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے ان کی عیادت کر سکے. حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا عام زخمیوں کا علاج بھی کرتی تھی اور مسلمانوں کے لیے اس خدمت کو باعث اجر اور ثواب بھی سمجھا کرتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کی صبح و شام خیریت دریافت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی دوسری خواتین بھی تھیں جنہوں نے طبابت اور جراحی میں مہارت حاصل کر رکھی تھی, جیسے کہ ام سنان اسلمی رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس خاندان کی ایک ایسی دوا موجود تھی جس سے وہ زخمیوں کی بھی تیمارداری کرتی اور بیماروں کا بھی علاج جو ہے اس دوا کے ذریعے سے وہ کیا کرتی تھی. عزیز سامعین کرام, یہ تمام واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ عورت اگر کچھ کرنا چاہے, کچھ کرنے کا عزم کرے, کچھ کرنے کا ارادہ کرے, کچھ کرنے کی ہمت دکھائے تو بڑے سے بڑا کام کر گزر سکتی ہے. عورت کے حوصلے اور ارادگی کی پختگی کی ایک بہترین مثال ہم لے سکتے ہیں قریش میں موجود اس وقت وہ خاتون حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ عنہا جو کہ جنگ احد کے دوران مسلمان نہیں ہوئی تھی, اس وقت مسلمان نہیں تھی, اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں کئی سارے اکابر قریش کو موت کے گھاٹ اتارا تھا, اسی لیے بہت سارا غصہ ان کے اندر موجود تھا اور اسی غصے کے چلتے وہ وحشی نامی غلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے خلاف انتخابی منصوبہ بناتی ہیں اور اتنی باریکی سے اس کا پلان کرتی ہیں اور اسے پائے تکمیل تک پہنچا کر ہی وہ واپس لوٹتی ہیں. اسی جنگ احد کے دوران خواتین کو خصوصی طور پر ثابت قدمی کے لیے جن قریشیوں نے رکھا تھا وہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین نے اس مصداق میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. عزیز سامعین کرام, یہ مثالیں ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت ایک طاقتور جنس ہے, بالکل مردوں کی طرح. دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جو خواتین نہیں کر سکتی ہیں. یہ بات یقینی ہے کہ اللہ نے دونوں کا دائرہ کار بالکل مختلف رکھا ہے, لیکن ضرورت پڑنے پر عورت وہ کام کر دکھا سکتی ہے اور اتنے ہی جوش کے ساتھ, اتنے ہی خروش کے ساتھ, اتنے ہی جذبات کے ساتھ وہ کام کر دکھا سکتی ہے جس طرح سے ایک مرد وہ کام کر سکتا ہے. آج کے زمانے میں اس کی بہترین مثال شاہین باغ کی ہے, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ خواتین 3 مہینے تک, تصور کیجئے سامعین کرام, 3 مہینے تک ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہوئے, جاڑے کو برداشت کرتے ہوئے غلط کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں اور وہیں پر 3 مہینے کے لیے وہ بیٹھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. اسی ہمت اور حوصلے کی آج خواتین کو اپنے اندر جگانے کی ضرورت ہے. امور خانہ داری یقیناً ان کا دائرہ کار ہے,
لیکن اگر وقت پڑے تو وقت پڑنے پر گھر سے باہر نکلنا اور گھر سے باہر نکل کر وہ کام کر دکھانا اور وہ کام کرنے کی ہمت کر دکھانا اور اپنے اندر اس ہمت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل آج ایک خاتون کو ضرورت ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی ہمت کو ہم خواتین کے اندر پیدا کرے، جب جب اسلام کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ جو خواتین میں ہوا کرتا تھا، جو صحابیات میں ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کو اپنی مثال بنا کر، ان کو اپنا ایگزامپل بنا کر ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔